بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر رأسه يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد. باب الزکاة من الاسلام. باب اس بارے میں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو حقیقی اسلام ہے وہ ایمان کے مترادف ہے. یہ حقیقی اسلام ہم کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی کوئی دوسرا اسلام بھی ہوتا ہے؟ جی اسلام اصل میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ انسان اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں جھک گیا ہوں، میں نے مان لیا ہے، ظاہری طور پہ. اور اندرونی طور پہ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، لیکن ایمان تو کہتے ہی دل کی تصدیق کو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اعمال ہوں گے، لیکن بنیاد ایمان کی کہاں سے ہوگی؟ دل کی تصدیق سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا: قالت الاعراب آمنا، کہ عرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے، تم مومن نہیں بنے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی کہ ظاہری طور پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ظاہری طور پہ ہم نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی اسلام ہے، جو وہ اسلام جس میں باطن ظاہر کے مطابق ہو، وہ اسلام جس میں کیا کس کے مطابق ہو؟ باطن ظاہر کے مطابق ہو. یہ اسلام جو ہے یہ ایمان کے مترادف ہے، ایمان کے معنی میں ہے. یہ اسلام اور ایمان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے. تو باب الزکوٰۃ من الاسلام، تو باب جو ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، اور جب اسلام میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں سے ہے. اور زکوٰۃ ایک عمل ہے، آپ جانتے ہیں زکوٰۃ عمل کا نام ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اسلام کا، ایمان کا حصہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. لوگوں کو حکم کس چیز کا ہے؟ کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت وہ چیز ہے جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کس چیز کو؟ دین سے مراد کیا یہاں پہ؟ جی
عبادت یعنی کہ پورا دین اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیا کر دیں؟ خالص کر دیں. یعنی کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو وہ تو اہل مکہ بھی کرتے تھے. آپ میں اور اہل مکہ میں فرق کیا ہوگا؟ کیا فرق ہوگا جی؟ مخلصین لہ الدین. فرق یہ ہوگا مخلصین لہ الدین کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. حنفاء اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو دین کو خالص کر دینا ہے، اور حنفاء یک طرفہ ہو کر ایک جانب ہو کر، یعنی کہ صرف توحید کی راہ کو اپنا لینا ہے، شرک کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے، حق کی طرف چلے آنا ہے، باطل کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر، اس کشتی میں بھی ایک پاؤں ہے اس کشتی میں بھی ایک پاؤں ہے، ایسا نہیں. اللہ رب العزت کو شراکت پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں شرک کو پسند نہیں کرتے. اللہ بڑی غیرت والے ہیں. تو اس لیے کہا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، صرف اللہ کو یہ حق دیں، کسی اور کو یہ حق نہ دیں. اور عبادت کی کئی شکلیں آپ جانتے ہیں. یہ جو قبر والے سے دعا کرنا ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. یہ عبادت ہے. جب عبادت ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. ہمارے کئی مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے وہ قبر والوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں. جب ہم انہیں اس سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے، ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزے اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں. بھئی یہ دعا جو ہے، دعا یہ بھی تو عبادت ہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو دعا عبادت ہے. یہ دعا جب آپ قبر والے سے کرتے ہیں، فوت شدہ سے کرتے ہیں، تو یہ آپ نے اللہ کا حق عبادت ان کو دے دیا اور ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کو ایک حکم دیا گیا تھا اللہ کی عبادت کریں اور اس میں شرک نہ کریں. دوسرا حکم کیا دیا گیا تھا؟ وہ یقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ، اور یہ ہے دین القیمہ. یہ کیا ہے جی؟ وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہ دین ہے القیمہ. قیمہ کا، قیمہ کیا چیز ہے؟ سیدھی ملت کا یہ دین ہے. سیدھی ملت کا یہ دین ہے. تو اس دین کے اوپر کاربند رہنا ہے کہ جس دین میں اللہ کی عبادت ہو اور اس میں شرک نہ ہو، اور اللہ کے لیے نمازیں قائم کی جائیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کی جائے. اس آیت کا اور باب الزکوٰۃ من الاسلام، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ آیت میں کہا گیا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ تعلق ہے باب الزکوٰۃ من الاسلام کا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ کا. اچھا، اور اس کو سب کو دین کہا گیا ہے. تو اس دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ کی عبادت بغیر شرک کے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب دین ہیں. اور یہ جو دین ہے اس میں جب زکوٰۃ آ گئی تو اس کا مطلب ہے اعمال جو ہیں وہ دین کا حصہ ہیں، اعمال جو ہیں وہ اسلام کا حصہ ہیں، اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی اسماعیل نے. یہ اسماعیل کون سے ہیں؟ اسماعیل بن ابی اویس المدنی. یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہاں پہ یہ اسماعیل المدنی ہیں؟ کیونکہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ امام. تو یہ امام مالک کے کیا لگتے ہیں؟ امام مالک کے داماد بھی ہیں، امام مالک کے بانجے بھی ہیں، اور امام مالک کے شاگرد بھی ہیں. قال حدثنی مالک بن انس. تو اسماعیل اپنے ماموں سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی مالک بن انس نے. اور مالک بن انس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ذرا اوپر دیکھیں نا کیا لکھا ہوا، اپنے چچا سے. چچا کا نام کیا جی؟
ابو سہیل بن مالک. تو دیکھیے پہلے بھانجا ماموں سے روایت کر رہا ہے اور پھر امام مالک جو ہے جو اسماعیل کے ماموں تھے وہ اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے روایت کر رہے ہیں. اور ابو سہیل بن مالک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان ابی ہی اپنے ابو سے. تو یہ ایک ہی خاندان چل رہا ہے, یہ راوی ایک ہی خاندان کے ہیں. انہ سمع طلحہ ابن عبید اللہ, کہ انہوں نے یہ حدیث سنی کس سے؟ طلحہ بن عبید اللہ سے. تو یہ جائز ہے جی اس طرح سب کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دینا؟ آج کل بہت اعتراض ہوتا ہے جی فلاں حکمران جو ہے یہ کیا کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہے. کیوں جی رشتہ داروں کو نوازنا یہ جرم ہے؟ عہدوں پہ ان کو لے کر آنا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وجہ سے جناب عثمان ابن عفان پہ تنقید ہوتی ہے, اس لیے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے رشتہ دار کو عہدے پہ لے کر آنا کوئی جرم نہیں ہے, جبکہ اس کا حقدار ہے. اگر میرا رشتہ دار میرا بھائی جو ہے وہ میرے ادارے کو سنبھال سکتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ وہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مجھے زیادہ اعتماد ہوگا, وہ زیادہ میری بات مانے گا. مقصد ہے ادارے کو اچھے طریقے سے چلانا. تو اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دینا جبکہ صلاحیت رکھتے ہوں کوئی جرم نہیں ہے. حضرت عثمان کے اوپر یہ تہمت جو لگائی جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا, پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی گورنر وہ تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے. کس کے زمانے سے؟ عمر فاروق کے زمانے سے. حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے تو حضرت عثمان نے ان کو ابتدائی طور پہ مقرر نہیں کیا. مقرر کرنے والے کون تھے؟ جناب عمر فاروق. اصل میں بنو امیہ خاندان جو ہے ویسے ہی بڑا باصلاحیت خاندان ہے. ان میں قیادت اور سیادت کی جو صلاحیتیں تھیں بہت زیادہ تھیں. تو جناب عمر فاروق نے ان کو دے دی ہیں, اور پھر جناب عثمان نے بھی کئی لوگوں کو دیے ہیں یقیناً, لیکن صلاحیت رکھتے تھے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ ابو سہیل بن مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ مالک سے, اور وہ مالک روایت کرتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ سے. یہ سارے جو راوی ہیں یہ کہاں کے راوی ہیں؟ مدینہ کے. یہ سب کون ہیں؟ مدنی ہیں. یقول وہ کہتے ہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ تو ایسے ہی کہیں گے نا. اسماعیل تو ہم کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. طلحہ بن عبید اللہ کہہ رہے ہیں. اسماعیل تو امام بخاری کے استاد ہیں. ہم اسماعیل کے بعد امام مالک پہ پہنچے, امام مالک سے ان کے چچا ابو سہیل کے پاس پہنچے, ابو سہیل کے بعد ان کے والد مالک پہ پہنچے, پھر جا کے طلحہ پہ پہنچ چکے ہیں ہم. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں جاء رجل, ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, من اہل نجد, وہ کہاں کا تھا؟ نجد کا رہنے والا. یہ نجد کون سا علاقہ ہے جی؟ ریاض. بس اکیلا ریاض ہی ہے؟ مدینہ مکہ سے جو علاقہ مشرق کی جانب ہے اونچا علاقہ وہ نجد کہلاتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا اس سے مراد ریاض ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عراق والی احادیث ریاض کے اوپر چشمہ کر دی جاتی ہیں. کون سی احادیث ہے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول اگر کہتے ہیں کہ فتنے یہاں سے اٹھیں گے, یہاں سے اس سائڈ سے, اب اس سائڈ پہ ریاض بھی آتا ہے, آگے عراق بھی آ رہا ہے, اسی سائڈ پہ آگے کون ہے؟ ریاض. اور صحابہ کرام کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس سے عراق ہی ہے, اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے فتنے عام طور پہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ عراق سے اٹھے ہیں. تو یہ نجد, یہ سارا علاقہ نجد کہلاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اہل نجد میں سے. وہ کیسا آدمی تھا؟ سائر الرأسی, اس کے سر کے جو بال تھے وہ کیسے تھے؟ پراگندہ, اڑے ہوئے. یسمع دوی صوتہ, اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی. یعنی کہ
پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, گنگناہٹ آ رہی تھی, کوئی باتیں ہو رہی ہیں. ولا یفقہ ما یقول, جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ولا یفقہ, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ما یقول, جو وہ کہہ رہا تھا. حتی دنا, یہاں تک کہ وہ قریب ہو گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ, تو اچانک پتہ چلا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے. یہ اذا کون سا ہے؟ کچھ آپ میں سے بیٹھے ہوئے عربی جاننے والے, وہ مدد کیا کریں نا میری تھوڑی سی. یہ اذا کون سا ہے؟ فجائیہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. عام طور پہ اذا کون سا ہوتا ہے؟ شرطیہ وغیرہ. تو یہاں پہ اذا کون سا ہے؟ فجائیہ. فجائیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچانک کے معنی میں. اذا فجائیہ کس چیز کا معنی دیتا ہے؟ اچانک. یعنی کہ کوئی ایسا کام جو خلاف توقع ہو رہا ہو, جس کی آپ کو امید نہ ہو, وہاں پہ پھر اذا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ میں گھر سے باہر نکلا تو اچانک شیر موجود تھا, کیوں جی آپ کو امید تھی کہ شیر باہر کھڑا ہوگا. تو یہاں پہ عربی پھر کیا لے کے آتے ہیں؟ اذا. تو ایسے یہاں پہ یہ ہے کہ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ, تو اچانک پتہ چلا جی وہ تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے, اسلام کے بارے میں معلومات لے رہا ہے. تو یہ سوال اسلام کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ایمان کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں. اس لیے باب اوپر کیا ہے؟ باب الزکوٰۃ من الاسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. اسلام کا تعارف شروع ہوا تو آپ نے تعارف کیا کرایا کہ 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹوں میں, دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں. یہ اسلام کا تعارف ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے, کوئی نان مسلم, اسلام کا تعارف کیا ہے, تو آپ کیا کرائیں گے؟ کلمہ توحید. اور اس کے بعد تو وہ پوچھ دے کہ آپ تو پڑھتے نہیں, آپ تو ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ 5 صلوات, یہ اسلام کا تعارف شروع ہو رہا ہے. یہاں سے میں بتانا ہی چاہتا ہوں, کلمہ پڑھنے کے بعد, توحید اختیار کرنے کے بعد اسلام کا تعارف یہ ہے 5 نمازیں دن اور رات میں. فقالت, اس نے کہا, حل علی غیرہا, کیا میرے ذمے غیرہا, ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی ہیں؟ کیا مطلب؟ کوئی اور نماز بھی ہے, کوئی چھٹی نماز بھی ہے؟ تو کیا کہا آپ نے؟ لا, نہیں, کوئی چھٹی نماز واجب یا فرض نہیں ہے. تو پھر وتر ان کی کیا حیثیت ہوئی؟ فرض ہوئے کہ واجب ہوئے کہ سنت ہوئی؟ کون سی نماز ہوئی وتر؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں. اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا تھا نا کہ اور نماز فرض یا واجب ہے, تو اس نے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا, نہیں ہے. اس کے باوجود پاک و ہند کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں تو بزرگوں کا قول بھی موجود ہے. چلیے, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے حدیث کی طرف توجہ نہیں کرنی, بزرگوں کے اقوال ماننے, تو بزرگوں کا قول بھی موجود ہے. حضرت علی بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں جی, حضرت علی بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیے. امام ہیں کہ نہیں ہیں, چھوٹے کے بڑے؟ تو امام نسائی روایت کرتے ہیں, امیر المؤمنین امام علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے جس کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. تو وتر نہ پڑھنا یہ کوئی خیر کی علامت نہیں ہے. علماء کرام اس کو اچھا نہیں سمجھتے جو وتر ترک کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وتر ترک کریں, لیکن مزہ پھر ہے کہ آپ کو حقیقی مسئلے کا پتہ ہو کہ یہ واجب نہیں ہے, پھر بھی آپ پڑھیں. اگر ہم دھوکہ دے کے پڑھوا لیں تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ہم یہ کہہ کے آپ کو مجبور کریں وتر پڑھنے پہ کہ واجب اور فرض ہیں, اور آپ نے پڑھ لیا, مزہ تو نہیں آتا نا. مزہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ فرض اور واجب نہیں ہے, پھر بھی آپ پڑھیں. تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلا, اچھا عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ سنت ہے عید کی نماز؟ بیٹا آپ کو کس نے بتا دیا واجب ہے؟ صحیح بات یہ ہے, اختلاف موجود ہے.
صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز فرض ہے واجب ہے، فرض اور کیا ہے واجب ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا بنے گا؟ اب بتائیں، اصل مسئلہ یہ ہے جی۔ یہاں بات ہو رہی ہے 24 گھنٹوں کی، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو نمازیں فرض یا واجب ہیں وہ کتنی ہیں؟ اور عید کی نماز روزانہ کی بنیاد پہ ہے، وہ سال کے بعد ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر جو نمازیں واجب ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اچھا، سنتے ظہر کی عشاء کی پڑھنی واجب ہیں کہ واجب نہیں ہیں؟ اچھا، جو نہ پڑھے گنہگار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کو سنتے پڑھنے پہ ہم مجبور کرتے ہیں غلط فتویٰ دے کر، یعنی کہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آپ سنتے نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سنتے پڑھی جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، آپ کی سنت ہیں اور اس کے فضائل ہیں کافی سارے، ان کو ترک کرنا یہ کوئی خیر کی نشانی نہیں ہے، اور جو ایک دفعہ ترک کرے گا اسے عادت پڑ جائے گی ترک کرنے کی۔ ایک دن آپ چھوڑیں گے تو دوسرے دن بھی چھوڑیں گے، پھر ہمیشہ ہی آپ محروم ہوں گے، اور کل کو خطرہ ہے کہ فرض نماز سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چھوڑیں، لیکن صحیح مسئلے کا آپ کو علم ہو۔ عشاء کی نماز کتنی رکھتے ہیں جی؟ پھر 17 کہہ کر لوگوں کو ڈرائیں نہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے دیں، نوجوانوں کو نماز کے لیے آنے دیں۔ کتنی رکھتے ہیں جی؟ 4۔ ہاں، پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتے ہیں، اور پھر وتر کی نماز ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر کی نماز مستقل نماز ہے جو عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب 5 نمازیں ہیں، اسلام کا تعارف ہو رہا ہے، 5 نمازیں دن اور رات میں۔ تو اس آدمی نے کہا حل علی غیرہا، کیا میرے ذمے ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ قال لا، آپ نے کہا بالکل نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ کوئی نماز پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس آدمی کا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال اسلام، تو اس کا آپ نے پہلے جواب دیا کہ 5 نمازیں، دوسرا اس کا اسی جواب کا حصہ ہے وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی یہ اسلام کا حصہ ہیں۔ قال هل علی غیرہ، اس آدمی نے کہا کیا میرے ذمے رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ کوئی روزہ رکھو۔ تو پتہ چلا سوموار وغیرہ کے جو روزے ہیں یہ فرض نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفل ہیں۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، جناب طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا، اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ تو اس آدمی نے کہا حل علی غیرہا، کیا میرے ذمے زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ زکوٰۃ تو میرے اوپر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اس کے علاوہ بھی میرے ذمے کوئی مال ہے؟ قال لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ کوئی صدقہ خیرات کرو۔ قال فادبر الرجل، تو وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا، وہو یقول، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، جب اس نے پیٹھ پھیری، پوچھ پھیری اور واپس جا رہا تھا یہ سوال کرنے کے بعد اور یہ جواب سننے کے بعد، تو وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، میں اسی اسلام پہ عمل کروں گا جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کروں گا، ولا انقص، اور نہ ہی میں اس میں کوئی کمی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے
تو پھر یہ آدمی کامیابی پا چکا۔ کیوں جی، کیسا لگا آپ کو یہ جملہ کہ میں نہ اس سے بڑھ کر کچھ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا؟ جی کیا کہیں گے باپ؟ یعنی کہ اس آدمی کے عزائم سے پتہ چل رہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نفل نمازیں پڑھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نفلی طور پہ صدقہ خیرات کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اللہ کے رسول پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، 5 نمازیں جو فرض ہیں، کیا ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، ہم ٹائم پہ نہیں پڑھتے، ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، روزے جو ہم رکھتے ہیں اس میں ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شدید ضرورت ہے نفلی روزوں کی، ہمیں شدید ضرورت ہے نفلی نمازوں کی، اور صحیح حدیث ہے ترمذی وغیرہ کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفلی عبادات جو ہیں ان سے ہمارے فرائض میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سنتے ہیں، یہ نفل نمازیں باقاعدگی سے ادا کیجئے، ان میں سستی اختیار کرنے سے گریز کیجئے۔ اچھا، اب باب سے کیا تعلق تھا جی اس حدیث کا؟ یعنی کہ سوال ہوا تھا اسلام کے بارے میں اور جواب میں کیا آیا؟ 5 نمازیں، رمضان کے روزے، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، بلکہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی رکن ہوا، بنیادی حصہ ہوا، اور جو حقیقی اسلام ہے وہ اور ایمان دونوں ایک چیز ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال، زکوٰۃ اور اعمال یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان اعمال کے ذریعے یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اگر آپ زکوٰۃ میں، آپ کے مال میں زکوٰۃ کی شکل میں جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو اس سے آپ کے ایمان میں کمی ہوگی، آپ کا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ چلیں۔